پارک بحال کر دے، پارک بنا دے، تو ایک طرف عدالت کا فیصلہ ہے، دوسری طرف عوام کی چاہت ہے، اور فیصلے میں کہا جاتا ہے کہ مفاد عام۔ اب آپ بتائیے، ایک مسجد جو 41 سال سے بنی ہوئی مسجد ہے، اس کو گرانا، کیا اس مسجد کے ساتھ عوام کی مفاد وابستہ نہیں ہے؟ جو نماز کی صورت میں ہے، جمعے کی نماز اس میں پڑھائی جاتی ہے، 5 وقت کی نماز، اس میں رمضان المبارک میں ہزاروں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ختم قرآن اس میں پڑھایا جاتا ہے تراویح میں۔ یعنی کون سا وہ دینی کام ہے جو مسجد کے ذریعے وہ ذمہ داری مسجد کے منتظمین اور مسجد نہیں نبھاتی، اور عام لوگ جو ہزاروں لوگ ارد گرد ہے وہ اس سے خوش بھی ہے۔ تو جب عام لوگوں کی مفاد نماز کی شکل میں، قرآن کی ذکر کی شکل میں ان کی مفاد وابستہ ہے، اور ان کی چاہت بھی یہی ہے، ان کی خواہش نہیں، پرزور مطالبہ بھی یہی ہے، اور یہ اپنے مدد آپ کے تحت انہوں نے یہ 4-5 منزلہ مسجد بنایا ہے، نہ ریاست نے ان کو پیسے دیے ہیں، نہ حکومت نے دیے ہیں، نہ کسی اور سرکاری ادارے نے دیے ہیں۔ کیا ریاست اور حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ مسجد کو گرا دیں؟ یہ ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس فیصلے کی وجہ سے کراچی کے عوام میں عموماً اور طارق روڈ کے ارد گرد ہزاروں لوگ خاندان اس مسجد کے گرانے سے، انسانی حوالے سے، اسلامی حوالے سے، قانونی حوالے سے ان کی بنیادی حقوق سلب کیے جاتے ہیں، ان کے بنیادی حقوق متاثر ہو جاتے ہیں۔ بہت خوب۔ یہ پاکستان کی آئین کے خلاف ہے۔ پاکستان کی آئین میں مساجد گرانے کی بات نہیں ہے، مساجد بنانے کی بات ہے اور ان کی تحفظ کی بات ہے۔ جب اسلام میں گرجے کی تحفظ کی بات ہے، سنگاہ کی تحفظ کی بات ہے، مندر کی تحفظ کی بات ہے، تو کیا مسجد کی تحفظ کی بات نہیں ہے؟ جہاں تک کہ یہ غیر قانونی ہے، پہلے تو یہ غیر قانونی ہے نہیں، تمام دستاویزات موجود ہیں، ان کو NOC دی گئی ہے، جو متعلقہ ادارے ہیں وہ تمام چیزیں موجود ہیں، لہٰذا یہ قبضہ ہے نہیں، اجازت سے بنی ہے، اور 40 سال سے اس وقت جب یہ بن رہی تھی یہ مسجد، کیا ریاست اور حکومت اور اداروں کو یہ نظر نہیں آیا یہ 5 منزلہ بلڈنگ بنی مسجد کی؟ آج 40 سال کے بعد ضمیر جاگ گئی کہ مسجد کو گرانا ہے۔ اگر مسجد کو گرانا ہے اور پارک بنانا ہے، میری معلومات یہ ہے کہ یہاں سے تقریباً چند قدم 300 گز کے فاصلے پر جھیل پارک ہے۔ 12 ایکڑ پر مشتمل۔ کتنے؟ 12 ایکڑ پر مشتمل جھیل پارک ہے جناب والا۔ جی اس کو اسٹیبلش کر لیں، اس کو فعال بنا دے، خوبصورت بنا دے، پھر ہم بھی کبھی کبھار کوئٹہ میں آئیں گے وہاں واک کرنے کے لیے۔ بہت خوب۔ اس کو فعال کرے، سندھ کی حکومت کو ہدایت جاری کرے، اس میں دلچسپی لے۔ 300 گز کے فاصلے پہ جیل پارک کے نام سے ایک پارک موجود ہے جو 12 ایکڑ پر مشتمل ہے، تو یہ لوگ وہاں جانے کے لیے تیار ہے کہ ہم وہاں جائیں گے، واک کریں گے، بچوں کو لے کے جائیں گے، وہاں سیر و تفریح کریں گے، میں کوئٹہ سے آؤں گا۔ بہت خوب۔ لہذا مسجد گرا کر پارک بنانا یہ کہاں کی منطق اور کہاں کی لاجک ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ قوم سوال کرتی ہے، محترم، بہت ادب کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ، ادارے کی عزت کے ساتھ، اللہ گواہ ہم عزت کرتے ہیں، اور کبھی بھی جمعیت علماء اسلام نے مذہبی طبقے، دینی طبقے، مدارس، کبھی بھی انہوں نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا، نہ کبھی بھی انہوں نے کسی عدالت کر یا فیصلے پر چڑھائی کی ہے۔ لیکن اگر انصاف، واقعی انصاف کی بات ہے، تو میں ایک قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے قوم کی زبان بن کے ایک سوال کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے ایک فیصلہ دیا۔ فیصلہ یہ تھا کہ تقریباً 3000 سے 4000 وکلاء کے غیر قانونی چیمبرز بنے تھے، غیر قانونی
چیمبر بنے تھے، اور جو عدالتیں وہاں ہیں وہ تعمیر بھی غیر قانونی ہے. سیشن جج نے فیصلہ دیا کہ گرا دو. سی ڈی اے کو حکم دیا، اسلام آباد سی ڈی اے کو. سی ڈی اے نے کارروائی شروع کی تو وہ کلا نے رد عمل میں کیا کیا جناب والا، وہ کلا نے کیا کیا، وہ کلا نے اسلام آباد ہائی کورٹ پر دعویٰ بول دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ پر چھڑائی کی. چیف جسٹس اطہر من اللہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے محترم چیف جسٹس، وہ محصور رکھا گیا، اس کی بے عزتی ہوئی. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا فروری میں، غالباً 16 فروری کو انہوں نے فیصلہ دیا کہ فلان تاریخ تک تمام چیمبرز، تمام جو ذیلی عدالتیں ہیں جو غیر قانونی بنی ہوئی ہیں، ان سب کو گرا دے. فلان تاریخ تک فیصلہ دیا 16 فروری 2021 کو غالباً، اور فلان تاریخ تک آپ نے اس کو گرانا ہوگا. یعنی فیصلہ عدالت نے دیا کن چیمبرز کے بارے میں جو غیر قانونی بنے ہوئے ہیں، اور اس کے رد عمل میں وہ کلا ہمارے بھائی ہے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ دعویٰ بول دیا، حملہ کیا. چیف جسٹس اطہر من اللہ کو محصور رکھا گیا، ان کی تسلیل کی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے گرانے کا فیصلہ دے دیا کہ یہ فٹ بال گراؤنڈ تھا، یہ فلان پارک تھا، فلان سب کو گرا دیا. وہ کلا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کو رجوع کیا. ذرا غور سے سنیے، سپریم کورٹ رجوع کیا. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ وہ جو فٹ بال گراؤنڈ ہے یا پارک ہے جو بھی ہے، اس پر جو بھی قبضہ ہے وہ گرا دیں. باقی چیمبرز، ذیلی عدالتیں آج بھی قائم ہیں، آج بھی برقرار ہے، بحال ہے. تو یہ کیوں؟ اگر مسجد کے ارد گرد کوئی سرکاری زمین پر قبضہ ہو چکا ہے، اس کی پاس این او سی نہیں ہے، اجازت نامہ نہیں ہے، وہ آپ گراتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. لیکن آپ مسجد کو کیوں گراتے ہیں جب قانونی بھی ہے؟ اگر قانون ایک ہے تو پھر وہ چیمبرز جو 3000 لاکھ چیمبرز ہیں وہ کلا کی، وہ آج تک کیوں نہیں گرائے گئے؟ اس کو کیوں اجازت دی گئی؟ یہ دورہ معیار کیوں؟ آپ کے فیصلے میں توازن کیوں نہیں ہے؟ اس لیے قوم سوالات اٹھاتی ہے. دوسرا یہ، آپ کے یہاں یہ فیصل بیس میں کیا بنا ہے؟ فیصل بیس میں شاپنگ مال بنا ہے. ہاں، فیصل بیس میں شاپنگ مال بنا. سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے خلاف آیا یا نہیں آیا؟ نسلہ ٹاور کے خلاف بھی آیا اور اس کے خلاف بھی آیا، لیکن نسلہ ٹاور کو تو گرا دیا گیا. کیوں؟ وہ غریب تھے. اچھا، وہ فیصل بیس ابھی تک وہ عمارت کڑی ہے، فیصلے پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ مسئلہ کیا ہے؟ کیا کہیں سے تو ڈنڈا دکھائی نہیں دے رہا؟ کہیں سے تو طاقت اس کے پیچھے نہیں ہے؟ یہ غریبوں کا تعلق ہے مسجد کے ساتھ، اپنے 5,000 روپے کے جمع کر کے ان سے بنایا ہے. جس کو تو گرانے کی بات کی جاتی ہے اور اس شاپنگ مال کی گرانے کی بات نہیں کی جاتی. تو یہ دورہ معیار کیوں؟ تیسری بات، پاکستان کا ایک بہت بڑا تمام لینڈ مافیا کا سرغنہ، جو ٹائکون اس کو کہا جاتا ہے، ملک ریاض، ان سے 400-500 ارب روپے کس مد میں لیے گئے؟ کس مد میں لیے گئے؟ کیوں لیے گئے؟ وہ پیسے کہاں ہیں؟ کس کے اکاؤنٹ میں؟ کیا انہوں نے زمینوں پر قبضے نہیں کیے تھے؟ انلیگل، غیر قانونی پیسہ لے کے آپ نے ریگولرائز کیا. تو یہ کیوں؟ تو یہ پھر آپ کی فیصلوں میں توازن برقرار نہیں ہے. تیسری بات، اسلام آباد کے شارع دستور میں ایک ٹاور ہے، حیات ٹاور، حیات ریزیڈنسی، پہلے ان کو حیات ٹاور کہا جاتا ہے. اس کو کیسے لیگلائز کیا گیا؟
وہ تو غیر قانونی تھا. کیوں؟ قوم یہ سوال کرتی ہے، جواب دینا ہوگا. اور مدینہ کی ریاست کے علمبردار عمران خان کے بارے میں پوچھیں گے، جس کو ہم ایک جھوٹا علمبردار کہتے ہیں، منافقت سے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. بنی گالہ 300 کنال پر مشتمل اس کا گھر ہے. ان کو کہا گیا کہ ڈاکومنٹس لاؤ، دستاویزات لاؤ. انہوں نے عدالت میں دستاویزات پیش کی. عدالت نے جب پوچھا، وہ دستاویزات 2 نمبر جیلی نکلے. پھر ان کو کیا رعایت دی گئی کہ ریگولرائز کر دے. پھر عمران خان نے 12 لاکھ روپے کے بدلے میں 300 کنال کو ریگولرائز کر دیا. کیا اللہ نعوذ باللہ عمران خان سے کمزور ہے؟ اللہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے گھر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مسجد کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مسجد سے ہزاروں لوگوں کی نماز جیسے ایمان کا بنیادی ستون، وہ فائدہ وابستہ ہے. اور عمران خان کے 300 کنال بنی گالہ سے ایک وہ ہے، ایک خاتون اول ہے اور 2 کتے ہیں. بس اس کے لیے تو 3 کمرے ہی کافی ہے. اس کے لیے تو 3 کمرے ہی کافی ہے. ہاں، ایک کمرہ 2 کتوں کے لیے ہونا چاہیے، 2 کمرے ان کے لیے ہونی چاہیے. باقی 300 کنال ریاست کو دی جائے، کیونکہ ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے. آپ ریاست مدینہ میں مدینہ مسجد کو گرا رہے ہیں. تو اس لیے یہ دورہ معیار قوم کے لیے قابل برداشت نہیں ہے. اس لیے ہم گزارش کریں گے کہ مفاد عامہ کو، قانونی تقاضوں کو، ضابطوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسجد کو گرانے سے اجتناب کیا جائے. اور جب فیصلوں میں توازن نہ ہو، فیصلوں میں مساوات نہ ہو، پھر سوال اٹھانا ہماری ذمہ داری بھی ہے اور سوال بنتا بھی ہے. اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے. تو اس لیے آج ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس مسجد کی دفاع کرنا یہ ہمارے ایمانی فریضہ ہے. یہ ہمارا دینی فریضہ ہے. یہ ہمارا اسلامی فریضہ ہے. یہ انسانی حقوق کا مسئلہ بھی ہے. آپ بین الاقوامی انسانی حقوق کی چارٹر دیکھیں، اس کا تقاضا کیا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ پوچھا گیا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا. جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر پاکستان بنا تو انہوں نے کہا دستور قرآن ہوگا. پاکستان کے آئین جو اسلامی جمہوری آئین ہے، اس اسلامی جمہوری آئین کا تقاضا یہ ہے کہ مسجد کو تحفظ دے یا مسجد کو گرا دیں، مسجد کی تعمیر کرے یا تخریب کرے. آپ سورۃ التوبہ اور سورۃ البقرہ کسی سے پوچھئے، کسی مولوی سے، چلو طاہر اشرفی سے پوچھئے، کوئی عالم تو ہوگا نا. سورۃ البقرہ پارہ اول کی آخری طرف سے تقریباً آخری سے شروع کر کے دوسری یا تیسری رکوع ہے. ابتدا سے نہیں، آخری سے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. 3 آیاتیں ہیں، اس کو پڑھیے، اس کی تفسیر کسی سے پڑھوائیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو مسجد کو گرا دیتے ہیں، جو مسجد کے دروازے مسلمانوں پہ بند کرتے ہیں، یہ عمل کس کا ہے؟ یہ شیوہ کس کا ہے؟ اور سورۃ التوبہ کی تیسری رکوع میں یا دوسری رکوع میں انما یعمر مساجد اللہ، یہ 3 آیاتیں بھی پڑھے. یہ شیوہ کس کا ہے؟ جو مسجد کی تعمیر کرتے ہیں اور مسجد کی تخریب کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ پھر فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. تیسری بات یہ کہ یہ فیصلہ اگر دینی مسئلے کی بات ہے، شرعی مسئلے کی بات ہے، اسلامی مسئلے کی بات ہے کہ مسجد بنانا، اس میں نماز پڑھنا جائز ہے نہیں ہے جائز، اگر مسئلہ دین، اسلام اور شریعت کی ہے تو پھر اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے کیا جائے یا شرعی کورٹ کے حوالے کیا جائے. لیکن اس میں مسجد کی طرف سے جو فریق ہے، عام لوگ جو فریق ہے، ہم یہ تجویز دیتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب جو شرعی کورٹ کے جج بھی رہے ہیں، اس کو لے لیں، سنیے، پھر فیصلہ کرے
اگر فیصلہ یہی ہوا جو آپ نے کیا ہے تو فبیہا، ورنہ فیصلہ وہ ہوگا جو قرآن کا تقاضا ہے، جو دستور کا تقاضا ہے، جو آئین کا تقاضا ہے اور جو مفاد عامہ کا تقاضا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، ماشاء اللہ۔ تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ مسجد کی انتظامیہ کی جانب سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے؟ جی، مسجد کے بالکل نظر ثانی کے لیے رجوع کیا گیا۔ میری معلومات یہ ہے کہ انہوں نے وہ نظر ثانی کی اپیل مسترد کر کے سندھ ہائی کورٹ کو کہا گیا ہے کہ اس کا حل پر کیا ہونا چاہیے۔ اب غالباً 2 ہفتے میں سندھ حکومت 13 تاریخ تک رپورٹ دیں گے کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے، کیا حل نکالنا چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ ایک ایسا فیصلہ دے گی کہ مسجد بھی برقرار رہے اور لوگوں کی مفاد بھی برقرار رہے۔ بہت خوب۔ 12 تاریخ دی گئی ہے درخواست کے لیے، جو بھی مسترد کرنے کے بعد انہوں نے متعدد جگہ کے لیے، لیکن جس طرح کیس جا رہا ہے، اگر ادھر سے کوئی ایکشن ہوا، آپ لوگوں کا کس حد تک ری ایکشن ہوگا؟ دیکھیے، ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ مسجد کی دفاع ہر صورت میں ہم کریں گے۔ ہاں، یہ جو ہزاروں لوگ ہیں یہ حاضر ہے اس بات کے لیے۔ احتجاجی مظاہرہ، پرامن احتجاجی مظاہرہ، اور کل اس کے لیے احتجاجی مظاہرہ بھی ہے اس حوالے سے، اور مولانا مفتی